بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني على بينة من ربي وكذبتم به وقال الله جل شانه في مقام آخر وبالوالدين إحسانا صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی حبیب اللہ۔ امام اجل امام سخاوی علیہ الرحمہ القول البدیع وچ نقل کردے نے حضرت کعب الاحبار امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین قاتل المشرکین سیدنا ابو حفص عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ المعروف فاروق اعظم آپ سرکار دے زمانہ خلافت وچ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اسپیشلٹی انہاں دی یہ سی کہ کتب سماویہ دے عالم اور علوم تورات شریف انہاں دے سینے وچ موجود۔ وہ پرانیاں کتاباں جو پڑھی ہوئی گل پیش کر دے نے کہندے نے اوحى اللہ الی موسیٰ علیہ السلام۔ ایک دیاڑے رب العزت جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو وحی کیتی، ایک سوال کیتا، یا موسیٰ علیہ السلام اتحب اللہ ینالک من عطش یوم القیامہ، پیارے کلیم نبی صاحب طور نبی کیا تسی چاندے ہو کہ قیامت دے دن تو انو پیاس نہ لگے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نعم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیتا ہاں مولا دل تے میرا چاندہ ہے کہ قیامت دے دن منو پیاس نہ لگے۔ فقال اللہ تبارک و تعالی یا موسیٰ فاکثر من الصلاة علی محمد، اللہ دی رحمت نے تڑپ کے فرمایا کلیم پھر ایک کام کریا کر کے راج راج کے سونے محمد تے درود پڑھیا کر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہن میں ایک چھوٹا جہا سوال تہاڈی بارگاہ وچ پیش کرنا چاہنا باویو، فیصلہ بادیو، لائل پوریو، جس نبی دا درود قیامت دے دن اللہ دی توفیق نال نبیاں تے پیغمبراں رسولاں تے مرسلاں دا مشکل کشا ہوے گا، صاحب درود نبی، فخر داود نبی، حبیب رب ودود نبی دیاں اپنیاں شاناں دا عالم کی ہوے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ بولیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تیری دید کے علاوہ کوئی آرزو نہیں ہے، تیری دید کے علاوہ کوئی آرزو
نہیں ہے میری آنکھ بے معانی تو جور پر نہیں ہے تیری دید کے علاوہ مقبول بارگاہ حق ہو نہیں سکے گی نا 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 مقبول بارگاہ حق ہو نہیں سکے گی جس بزم میں محمد کی گفتگو نہیں ہے تیری دید کے علاوہ حسن و جمال کے ہیں پیکر جہاں میں کتنے حسن و جمال کے ہیں پیکر جہاں میں کتنے لیکن تمہارے جیسا کوئی خوبرو نہیں ہے تیری دید کے علاوہ تیرے نام پر جیوں میں تیرے نام پر مروں میں بس 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 تیرے نام پر جیوں میں تیرے نام پر مروں میں وہ کرسی والا بابا خادم رضوی ساری عمر یہ کہندا رہا تیرے نام پر جیوں میں تیرے نام پر مروں میں میری اس کے بعد جانا کوئی جستجو نہیں ہے تیری دید کے علاوہ اور قبلہ میں اپنے واسطے لکھی ہے کہ میری شہرتوں کا ہے بس تیری نعت ہی حوالہ میری 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 شہرتوں کا ہے بس تیری نعت ہی حوالہ تیری نعت گر نہ ہو تو میری آبرو نہیں ہے تیری دید کے علاوہ خالق بھی ان کا واصف مخلوق بھی ثناگر خالق بھی ان کا واصف مخلوق بھی ثناگر ان کا ظہیر ذاکر بس ایک تو نہیں ہے تیری دید کے علاوہ کوئی آرزو نہیں ہے میری آنکھ بے معانی تو جربر نہیں ہے تیری دید کے علاوہ سبحان اللہ
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ماشاءاللہ صدر بزم محترم المقام عزت مآب حضرت پیر سید ذوالفقار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حسن محفل، جان محفل، شان محفل، محترم المقام عزت مآب عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی عبد الشکور صاحب رضوی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر میرے مسلک کے نامور علماء اہل سنت کثرہم اللہ تعالی، ملی، مذہبی، سماجی، سیاسی، علمی، ادبی شخصیات، مہمانان گرامی، بانیان گرامی، اہل دل، اہل محفل، سامعین و حاضرین و ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام، اجدا ایک خوبصورت پروگرام تاجدار نبوت و ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں عزتاں سنن سنان واسطے اور ماں باپ دا اولاد دی زندگی اچ کردار اور قرآن و سنت دے مطابق انہاں دا وقار اور انہاں دا مقام سنن سنان واسطے محترم المقام جناب حاجی غلام مصطفیٰ صاحب سلمہ، حاجی بشیر احمد صاحب سلمہ، اور میرے انتہائی کرم فرما جناب محترم محمد افضل صاحب سلمہ، انہاں نے اپنے پراواں نال رل کے، بہنوئیاں نال رل کے، دیگر اپنے اعزاء و اقرباء نال مل کے اپنے والدین کریمین مرحومین مغفورین دے ایصال الثواب واسطے سونا پروگرام ترتیب دیتے۔ میں اپنے مرید محترم المقام عزت مآب جناب محمد اشفاق صاحب قادری سلمہ انہاں دے ایما دے مطابق جناب دی زیارت واسطے حاضر ہویاں، بر موقع و محل کچھ خوبصورت جیاں گلاں انشاءاللہ العزیز اپنیاں سماعتاں دے حوالے کر کے جاواں گا۔ میرے فاضل دوست عمدہ پیرائے وچ ماں باپ دی سونی شان بیان پہ کر دے سن اور باپ دے حوالے نال جڑیاں گلاں کیتیاں دل نو چھو لین والیاں اور موہ لین والیاں سن۔ اللہ پاک اس چمن وچ ہمیشہ بہار رکھے اور امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ دی اور جناب سیدنا اعلی حضرت فاضل بریلوی دی اے بالی ہوئی شمع اسی طرح ہمیشہ فروزاں روے اور اسی طرح غلامان رضا لوگاں دے دلاں نو گرمان دے رہن۔ میں دعا کرنا اللہ پاک جل شانہ محمد افضل صاحب سمیت جتنے لوگاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے نے اللہ پاک سب دی بخشش و مغفرت فرمائے۔ ڈاکٹر رفاقت صاحب انہاں دی امی جان دنیا تو چلیاں گئیاں، وہ بھی اس گھر دی تھی سی، اللہ پاک جنتاں وچ اونچے گھر عطا فرمائے۔ سب نے ایک دن چلے جانا، میں چاہنا میں ماپیاں دا ذکر بعد وچ کراں، پہلے جے صدقے ماپیاں نو عزتاں ملیاں نے او دا ذکر نہ تھوڑا جہا چھیڑ لئیے اور پچھلے بندے بھی مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ۔ میں صدقے جاواں، عنوان تھوڑا جہا میرا ڈیفرنٹ ہوئے گا، شاید تسی پہلے کسی خطیب کو نہ سنیا ہوئے، اگر توجہ رہی تو پھر سینہ مدینہ بناواں گا انشاءاللہ۔ قرآن پاک جے 7واں پارہ جے سورہ انعام جے آیت نمبر 57 دا ابتدائی کچھ حصہ جے اللہ ارشاد فرماندہ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، قل پیارے محبوب تو مسکرا کے ارشاد فرمانا انہاں لوکاں نو انی
انی علی بینۃ من ربی میں تے بے شک اپنے رب دی طرفوں روشن دلیل اتنے ہاں وا اور کذبتم بہ تسی انہوں چٹلائی جاندے ہو صدقے جاواں یہ روشن دلیل کی ہے میرے آقا دا لیاندہ ہویا سچا دین ہے میرے آقا دے معجزات نے میرے آقا دیاں شانہ نے میرے آقا دی لیاندی ہوئی شریعت اور شریعت دے سنہرے اصول تے قوانین نے تو انہوں ہجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ میں کی کہنا چاہنا اے انی علی بینۃ من ربی اے میرے آقا دی نات ہے یعنی قول کہہ کے اللہ فرما رہا ہے پیارے حبیب سنا انہوں اپنیاں ناتاں ہجے بھی نہیں سمجھے تے نہیں سمجھو میں گل کھول دینا قبلہ میں آج بھی تقریر پتہ کی پڑھنا ہے میں پڑھنا ہے وے کہ ساڑھے نبی او نبی نے جنہ دیاں ناتاں عربی چ بھی پڑھیاں جاندیاں نے تے پڑھیاں جاندیاں رہن گیاں جنہ دیاں ناتاں ہندی وچ بھی پڑھیاں جاندیاں نے تے پڑھیاں جاندیاں رہن گیاں جنہ دیاں ناتاں انگریزی وچ بھی پڑھیاں جاندیاں نے تے پڑھیاں جاندیاں رہن گیاں جنہ دیاں ناتاں فارسی وچ بھی پڑھیاں جاندیاں نے مدت مدید تو تے پڑھیاں جاندیاں رہن گیاں اور جنہ دیاں عظمتاں تے جنہ دیاں ناتاں اردو زبان والے بھی پڑھ دے نے تے پڑھ دے رہن گے جنہ دیاں شانہ پنجابی وچ بلوچی وچ تھلوچی وچ سندھی وچ پشتو وچ سرائکی وچ ہر زبان وچ مصطفیٰ دیاں ناتاں لوگ پڑھ رہے نے تے قیامت تک پڑھ دے رہن گے اور فیصلہ آباد وچ آن والے ہو رہن والے ہو مہمان بن کے دیگر سیکٹرز وچ آن والے ہو محدث اعظم دی نگری وچ رہن والے خوش نصیب ظہیر شاہ ہاشمی اج او ناتاں تانوں سنا کے جائے گا وہ جڑیاں صحابہ دی محفل سجا کے نات والے مصطفیٰ نے آپے پڑھ پڑھ سنائیاں نے اونچی آواز سے سبحان اللہ یار اچھا اے جڑی آیت میں پڑھی ہے اس تو پتہ چلیا قبلہ کہ میرے تے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنیاں ناتاں آپ نہیں پڑھیاں اللہ دے حکم نال پڑھیاں نے برکت واسطے ایک اور آیت منورہ قرآن کریم وچوں سماعت فرما لو میں موضوع نوں جلدی نال اگے بدھانا چاہنا صدقے جاواں اللہ دا پیارا کلام 9واں پارہ سورۃ الاعراف دی آیت نمبر 158 صدقے جاواں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب گلاب دیاں پنکھڑیاں نالو نرم تے نازک ہونٹاں نو کھولو بولو تے موتی رولو تے لوکاں نو دسو یا ایھا الناس قبلہ انہاں لفظاں وچ حضور دی نبوت دی عالمگیریت حضور نو اللہ غفور الرحیم حکم پیا دیندا ہے پیارے محبوب آمینہ دے لال قیامت تک دے انساناں نو مخاطب کر کے کہہ دے وہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا میں تواڈے سبنا ول اللہ دا رسول بن کے آیا واں میں تواڈے سبنا ول اللہ دا رسول بن کے آیا کون اللہ مینوں بھیجن والا میں کس اللہ دا فرشتہ ہاں فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض زمیناں دی بادشاہت اللہ دے آسماناں دی بادشاہت اللہ دی تانوں پتہ ہی نہیں میں اگلا جملہ کی کہنا ہے اللہ فرماندا ہے پیارے حبیب انہاں دی اکھ چک پا کے گئے دے وہ جن بھیجیا لا الہ الا ہو او اللہ جے جس تو علاوہ لائق عبادت کوئی نہیں یحیی و یمیت زندگی دین والا بھی ہوے موت طاری کرن والا بھی ہوے بابا جی تواڈے چہرے دی مسکراہٹ نو ہاشمی سلام کردا ہے ہجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی میں کی کہنا چاہنا اللہ قرآن وچ فرما رہا ہے محبوبہ انہاں نو اپنیاں نعتاں آپ پڑھ کے سنا نالے اپنی نعت پڑھدیاں لا الہ الا اللہ کہہ کے انہاں نو اپنی توحید بھی سنا انہوں لا الہ الا اللہ بھی کہہ کے سنا انی رسول اللہ بھی کہہ کے سنا تاکہ پبلک تک کے پیغام پہنچ جائے اللہ اسے عقیدہ توحید نو پسند کردا ہے جس عقیدہ توحید دے نال نعرہ رسالت بھی ہوندا ہے نعرہ رسالت سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت
بات ہے قبلہ. اے میں شیر تواڈے نام کرن لگا. میں اپنی نئی چھپن والی 2021 وچ پبلش ہون والی نویں کتاب ہر سانس عبادت دے ایک صفحے تے لکھیا ہے کہ قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی. قرآن پڑھیں گے ہم اپنائیں گے سنت بھی. توحید بھی مانیں گے رسالت بھی. اللہ 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 اللہ. کیا بات ہے قبلہ. سارے مجمع نو میں ایک پاسے رکھا, اپنے بزرگ عالم دین نو ایک پاسے رکھا. کیا بات ہے. ساری محفل ایک پاسے, بزرگ عالم دین ایک پاسے. علامہ اقبال بن کے نہ بیٹھو, محمد تے کمی بن کے. اللہ 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 اللہ. اے جڑے بندے کہندے نے جی سنی بریلوی مشرک نے, نعوذ باللہ, اتنا بڑا بہتان قبلہ. کہندے نے داتا صاحب جاندے نے شرک کردے نے, بغداد شریف جاندے نے شرک کردے نے, پاک پتنگ نے شرک کردے نے. نا 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 نا, اسی مشرک نہیں. صحیح بخاری وچ لکھیا ہویا ہے, آمنہ دے لال نے فرمایا سی امتیو مینوں خطرہ ہی نہیں, میرے تو بعد تسی مشرک ہو جاؤ گے. ہاں تسی دنیا دی محبت وچ کھوب تے ڈوب جاؤ گے. اور مولوی صاحب تہاڈی مننا کہ آمنہ دے لال دی مننا, تو کہنے ساری امت مشرک ہو گئی, بس اسی چند بھابی اسی مسلمان رہ گئے. آمنہ دا لال فرماندا ہے مینوں تواڈے تو خطرہ ہی نہیں کہ تسی شرک ورگی لعنت دے توق اپنے گلے وچ پاؤ گے. صدقے جاواں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نوکرو, اسی مشرک نہیں. اللہ دی قسم کھلا بہتان ہے ساڈے اوتے. اسی داتا صاحب عبادت کرن نہیں جاندے, اسی سجدے کرن نہیں جاندے, اسی تے اللہ دے بندے نو سلامیاں دین جانے. ساڈا عقیدہ ہم سنی ہیں لوگوں, ہمیں شرک سے نفرت ہے. ہم سنی ہیں لوگوں 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 لوگوں, ہمیں شرک سے نفرت ہے. معبود ہے بس اللہ, ولیوں سے محبت ہے. قبلہ تھوڑا جا ہل چلو, صحت ٹھیک رہندی جے بولو. اللہ 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 اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اور سنیو اپنا عقیدہ ڈٹ کے کھول کے بیان کرو. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. ساری گردن کٹی جا سکتی ہے, اللہ اکبر تو علاوہ سجدے وچ کسی دے سامنے چکائی نہیں جا سکتی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. اللہ 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 اللہ. میں اپنے عنوان تے واپس آن لگا. میں عرض پیا کردا سا, میں او نعتاں سنانیاں نے جڑیاں آمنہ دے لال نے اپنے امتیاں نو آپ پڑھ پڑھ کے سنائیاں. مفتی صاحب قبلہ توجہ دا طالب گن دے جائیو. میں حدیث مبارکہ پڑھن لگا, ایک ایک لفظ حضور دی نعت ہوے گا حدیث پاک دا. میں قربان جاواں, صحیح مسلم شریف کتاب الفضائل باب فی اسمائہ, بک وائز نمبرنگ دے مطابق, انٹرنیشنل نمبرنگ دے مطابق صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 6105. میں تھوڑیاں مسکراہٹاں تو نثار جاواں. ان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانا احمد وانا الماہی الذی جمہا بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی عقبی وانا العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی او کما قال علیہ السلام.
سبحان اللہ سبحان مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام نے صحابہ وچ کھلو کے اپنیاں نعتاں خود سنائیاں صحابہ دی جنج لاڑا آمینہ دا چند نہیں پتہ لگا تو انہوں میں کی کہی جانا آباد رہی ہے قبلہ اے کوٹ پا کے سونے بڑے طریقے نگے ہو کے ہاتھ کھڑے کر کے میں داد دے رہے ہو اللہ انہاں دوما ہتھانو کدی فالج نہ ہون دے وے انہاں ہتھانو اللہ کسے کمینے دا محتاج نہ کرے جے اپنے علاوہ کرے تے پھر عربی نگینے دا محتاج کرے سرور کائنات نے صحابہ دی بارات وچ کھلو کے زلفاں لہرا کے اپنی نعت خود بیان کی تھی فرمایا انا محمد انا محمد انا محمد میں محمد محمد کون ہوندہ ہے الذی یحمد حمدن بعد حمد صدقے جامع باب تفعیل وچو قبلہ اسم مفعول محمد جدی بار 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 جدی تعریف کیتی جاوے جنوں بار بار سراہیا جاوے قبلہ ہجے بھی سمجھ نہیں آئی انج سمجھو محمد او ہندہ ہے اور جدی مخلوق بھی نعت پڑھے خالق بھی نعت بیان کرے نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت 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 کیا بات ہے قبلہ ایک باری نعرہ پھر لانا جے تاجدار ایک منٹ تاجدار ختم نبوت دو مرتبہ ڈبل ڈبل زندہ باد دو میں ہتھاں نو چنڈے بنا کے سرکار واسطے میرے واسطے نہیں سرکار واسطے نعرہ لانا جے کہو جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت 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 کیا بات ہے قبلہ جیوں دے بستے رہو تواڈی خیر ہووے زندگی دے موڑ موڑ تے اللہ پاک تانوں حضور دا صدقہ عطا کرے سرور کائنات نے اپنی نعت مبارکہ خود سنائی فرمایا میں محمد قبلہ میری گل سنیو میں تقریر چھڈ کے ایک گل کہنا چاہنا میرے آقا دا نام ہی رب کریم نے حضور دی سب تو بڑی نعت بنا دیتے میرے نبی دا نام ہی میرے آقا دی سب تو بڑی نعت ہے وہ کوئی بدبخت کوئی چوڑا بھی میرے نبی دا نام غلط گل کرن واسطے لوے در اصل او بھی میرے آقا دا نام لے کے میرے آقا دی نعت خانی پیا کردہ ہے صدقے جامع محمد جنوں بار بار سراہے آ جائے میرے آقا دا نام ہی اللہ نے کتنا سونا رکھ دیتا جدو نام محمد لئیے بیٹھے انج لگ دے جے میں کلیجے وچ ٹھنڈ پہ گئی ہے منہ وچ کھنڈ پہ گئی ہے تے میں لکھی ہے کہ جدو سوہنے دا لئیے نام سینے وچ ٹھنڈ پیندی جدو سوہنے دا لئیے نام سینے وچ ٹھنڈ پیندی جدو سونے دا لئیے نام سینے وچ ٹھنڈ پیندی جدو سونے دا لئیے نام سینے وچ ٹھنڈ پیندی ملے دل نو بڑا آرام جڑا کہہ سکتا ہے کہہ لے ملے دل نو بڑا آرام سینے وچ جڑی زبان حضور دی نعت نہ پڑھ سکے وہ گنگی ہو جائے تے چنگا یار تو انہوں دعا دے رہے ہیں پر دعا نہیں دے رہے ہیں ملے دل نو بڑا آرام سینے وچ دے ملے دل نو بڑا آرام سینے وچ ٹھنڈ پیندی ملے دل نو بڑا آرام سینے وچ ٹھنڈ
چانڈ قبلہ میرے آقا کریم علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی میرے آقا دی سب تو بڑی نات صحیح البخاری شریف کتاب المناقب باب ما جاء فی اسماء رسول اللہ اس چیپٹر وچوں حدیث پاک پڑھن لگا بک وائز انٹرنیشنل نمبرنگ دے مطابق صحیح البخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3533 اے ڈسٹرب نہ ہو جائے کہ وہ حدیث چھڑ کے حدیث پڑھن لگ پہ میں جتھوں قطع کیتا ہے نا جملہ میں اتھوں ہی دوبارہ کوئی جملیاں تو تقریر شروع کرنی ہے پھر آباد رہی ہے قبلہ میں اتھوں ہی تقریر شروع کرنی ہے تو میں لفظ محمد تے آیا ہوں تے دوسری حدیث پاک میں پھر تلاوت کرن لگا صحیح بخاری شریف دی حدیث پاک نمبر 3533 پیش خدمت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ جل جلالہ انی شتم قریش ولعنہم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او کما قال مکے دے لوگ میرے آقا نو محمد دے بجائے مذمم کہندے نے محمد دا معنی بار بار تعریف کیتا گیا مذمم ادا اپوزٹ ورڈ ادا برعکس ادا الٹ ادا متضاد ادا معنی بار بار لعنت ملامت کیتا گیا بار بار جدی توہین کی دی جائے بار بار جدی تے لعنت کی دی جائے صدقے جاواں مکے دے لوگ میرے آقا نو منہ ونگا کر کر کے مذمم کہہ کے چڑھان دی کوشش کر دے نے صحابہ دے دل تے چھریاں چل دیاں نے ساڈے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو مذمم کہندے نے میرے آقا نے بازار مکہ وچ کھڑے ہو کے قبلہ زلفاں لہرا کے مسکرا کے فرمایا صحابہ ٹینشن نہیں لینی فرمایا الا تعجبون کیف یصرف اللہ انی شتم قریش ولعنہم تسی ویکھ دے نہیں تعجب تے استعجاب نہیں کر دے اللہ نے قریش دے شتم تو قریش دیاں گالیاں تو انہاں دیاں لعنتاں ملامتاں تو مینوں کیویں محفوظ رکھیا ہے آقا کیویں سانوں بھی دس دیو فرمایا جدوں بول دے نے یشتمون مذمما ویلعنون مذمما عرب دے کتے بھونک دے نے کہندے نے مذمم انج فرمایا سانوں پریشان ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کیڑے مذمم نو گالاں کڈ دے نے آنا محمد میں تے محمد سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ فرمایا پتہ نہیں کیڑے مذمم نو گالیاں دیندے نے سانو ٹینشن فری ہو جانا چاہیے وہ تے مذمم دی مذمت کر دے نے میں مذمم تے نہیں نعوذ باللہ میں تے محمد کون ہوندا ہے جدیاں تعریفاں اللہ بھی کرے اللہ دی مخلوق بھی کرے کچھ عجب نام محمد میں مزہ رکھا ہے کسے پرانے شاعر دا شعر جے کچھ عجب نام محمد میں مزہ رکھا ہے کہ کچھ عجب نام محمد میں مزہ رکھا ہے جس نے سب لوگوں کو دیوانہ بنا رکھا ہے اور درد کا درد دوا کی ہے دوا دونوں ہے تو عنوان درد کا درد دوا کی ہے دوا دونوں ہے آپ کے درد کو یوں دل سے لگا رکھا ہے اور میرے ایک ویرا جی بیٹھے نے اے سبز رنگ دے مفلر والے اللہ دی قسم اکھاں چ اتھرو نالے رو رہے نے نالے ایتھے دل تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہے نے اے نہیں سرکار دے عاشق اے نہیں سرکار دے عاشق آپ کے درد کو جو دل سے لگا رکھا ہے اور قبلہ اگلا شعر سنیو آپ
آپ کے عشق میں میں کر کوئی دیکھے تو صحیح اے تواڈے تو صرف میرا خیال 1 گھنٹہ لگتا ہے لاہور تک کدی موڈ بن جائے لاہور جاؤ جتھے داتا صاحب جاندے ہو میانی شریف والے قبرستان بھی میانی صاحب والے قبرستان جایا کرو غازی علم الدین شہید علیہ الرحمہ دی قبر شریف تے بھی فاتحہ پڑھیا کرو اتھوں سوال کریو جواب آوے گا پھر قبلہ کدی پنڈی جاؤ نا ممتاز حسین قادری شہید دے مزار پر انوار تے کھلو کے کویسچن کریو اللہ دی عزت دی قسم ہے جواب ہے ملے گا آپ کے عشق میں میں کر کوئی دیکھے تو صحیح اسی مرنے میں تو جینے کا مزہ آتا ہے میں قربان جاواں میرے آقا کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ تے واپس آؤ اے میرے نبی نے اپنیاں نعتاں جڑیاں خود پڑھ کے اپنے صحابہ نو اپنی امت مرحومہ نو سنائیاں حضور فرماندے نے لوگ میں محمد ہاں و انا احمد میں احمد بھی ہاں احمد کون ہوندا ہے اے بھی قبلہ باب تفعیل وچوں اے ادا میں دسن لگا افعل التفضیل دا سیغہ ہے ادا مصدر تحمیدن صدقے جاواں لفظ محمد دا مصدر بھی اے ہوئی ہے تحمیدن صدقے جاواں احمد کون ہوندا ہے احمد الحامدین علی ربہ اور جڑا سارے حمد کرن والیاں دا سردار ہوے جدے ورگی اللہ دی حمد کوئی دوجا بیان نہ کر سکے اونوں احمد کیا جاندا ہے میرے نبی فرماندے نے میں محمد بھی ہاں میں احمد بھی ہاں یعنی اللہ دی صحیح معنی اچ کوئی تعریف کر سکتا ہے تے میرا نبی کر سکتا ہے میرے نبی دی صحیح معنی اچ کوئی نعت بیان کر سکتا ہے تے اللہ بیان کر سکتا ہے یعنی انج کہہ لو خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے ہجے بھی سمجھ نہیں آئی صدقے جاواں حضور فرماندے نے لوگوں میں محمد بھی ہاں میں احمد بھی ہاں فرمایا وَأَنَا الْمَاحِي اور لوگوں میں ماہی بھی ہاں ماہی ہے حقے علی نال ماہی قبلہ اے ماہی دا معنی کی ہوندا ہے مٹان والا فرمایا الذی یمحا بیل کفر اور میں کوئی عام مٹان والا نہیں میں او مٹان والا ہاں میرے صدقے اللہ دی طرفوں کفر نو مٹا دیتا گیا ہے اسی واسطے میں ایک نعت مقتے وچ لکھیا ہے کہ عقیدہ توحید نو ظہیر مل گیا عروج ہی عروج عقیدہ توحید نو ظہیر مل گیا عروج ہی عروج کفر نو زوال آ گیا آمنہ دلالی کیا بات ہے قبلہ آمنہ دلال آ گیا جڑے بندے بول سکتے نے بول لینا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا آمنہ دلال آ گیا لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا لے کے ہر کمال آ گیا آمنہ دلال آ گیا بن کے بے مثال آ گیا آمنہ دلال آ گیا بن کے بے مثال آ گیا آمنہ دلال آ گیا حیاتیاں اومن جیوندے بستے رہو میرے پترو تے میرے مترو اللہ کدی تتی ہوا انہوں تانوں چھو کے ٹچ کر کے نہ گزرن دے وے ہمیشہ سلامت رہو تواڈے کنبے قبیلے دی ہر دم تواڈے شہر پاک دی خیر ہوے میں صدقے جاواں حضور نے اپنیاں نعتاں اپنی امت نو خود سنائیاں فرمایا وَأَنَا الْحَاشِدُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِهِ فرمایا میں حاشر ہاں میرے
تو بعد میدان حشر قائم کر دیتا جائے گا، میرے تو بعد میدان قیامت قائم کر دیتا جائے گا۔ فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، عاقب بھی میں آمینہ دا لالا، وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ۔ حضور فرماندے نے عاقب کون ہوندا ہے؟ یعنی میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا، میرے تو بعد قیامت آئے گی، نبوت نہیں آئے گی۔ حضور نبی کریم نے کھول کھول کے دس دیتا، آج اگر کوئی کمینہ کوئی بے حیا اٹھ کے آکھے میں نبی بن کے آیا، حضور دی حدیث دستی او دے منہ تے تھک کے کہو او جھوٹ یا بے حیا وا جھوٹ نہ بول۔ ختم نبوت دا سیرا سجا کے ساڈا نبی آمینہ دا لال جو آ گیا ہے، تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ کیا بات ہے قبلہ، آباد رہو شاد رہو۔ میں قربان جاواں اے میرے نبی دیاں او نعتاں جڑیاں میریاں سرکاراں نے آپ پڑھ پڑھ کے اپنے صحابہ نو سنائیاں، بلکہ کسی مقام تے حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، خبردار لوگوں میں اللہ دا حبیب بن کے آیا۔ شارحین نو پڑھو، وہ کہندے نے حبیب عام محبوب نہیں ہوندا، حبیب او محبوب ہوندا ہے جڑا بیک وقت محب بھی ہوندا ہے محبوب بھی ہوندا ہے، جڑا مستر محبت دا فاعل بھی ہوندا ہے مفعول بھی ہوندا ہے، جڑا ٹوٹ کے اپنے ماہی نو جاندا ہے او دا ماہی اونوں ٹوٹ کے جاندا ہے، اونوں حبیب لفظ حبیب نال تعبیر کیتا جاندا ہے۔ صدقے جاواں اے میرے نبی دیاں نعتاں جڑیاں سرکار نے خود امت نو سنائیاں، کدھرے فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، لوگوں میں افتخار نال نہیں میں انکسار نال پیا کہنا اللہ دا شکر ادا کرن واسطے تحدیث نعمت دے طور تے میں پہلیاں وچوں بھی عزتاں والا واں، میں آخریاں وچوں بھی سب تو بڑا اکرم، اکرم افعل التفضیل دا سیگا اسم تفضیل، قبلہ سرکار فرماندے نے میں پہلیاں وچوں بھی سب تو بڑا عزت والا، میں آخریاں وچوں بھی سب تو بڑا عزت والا۔ کدھرے میرے نبی نے فرمایا بیدی لواء الحمد یوم القیامت ولا فخر فما من نبی یومئذ آدم علیہ السلام فمن سواہ الا تحت لواء، ترمذی شریف وچ موجود ہے۔ حضور جان عالم نے ارشاد فرمایا کل قیامت دے دن حمد والا علم، علم حمد، حمد والا جھنڈا پھریرا میں مصطفیٰ دے ہاتھ وچ ہوے گا، حضرت آدم تو لگ کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی میرے جھنڈے تھلے ہون گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں فخر نہیں کردا، حضور نے اپنیاں نعتاں خود پڑھ پڑھ کے لوکاں نو سنائیاں، کدھرے میریاں سرکاراں نے فرمایا سنن الدارمی شریف وچ موجود ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایھا الناس انما انا رحمت مہداہ او کما قال، سرکار فرماندے نے لوگو میں اللہ دی طرفوں تواڈے وال رحمتاں بھرا تحفہ بن کے آیا۔ اے او نعتاں نے جڑیاں میرے پاک آقا نے اپنی پاک زبان وچوں اپنی امت نو خود سنائیاں، بلکہ آخری حدیث پیش کرن لگا پھر ماپیاں دی شان پڑھاں گا، توجہ کرنا صحیح مسلم شریف کتاب المساجد وچ موجود ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فضلت علی الانبیاء علیہم السلام بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وارسلت الى الخلق کافہ وختم بی النبیون او کما سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمینہ دلال فرماندے نے لوگو اللہ پاک نے چھ چیزاں دی نسبت منو سارے انبیاء کرام نالو امتیازی شانہ دے کے ممتاز کر دیتا۔ ایدہ مطلب ہون اے نہ کوئی لے لوے کہ بس 6 چیزاں سرکار دیاں ود نے سارے انبیاء تو نانا، انہاں 6 وچوں انہاں 6 تو علاوہ بھی بے شمار سرکار دیاں شانہ نے جڑیاں دیگر انبیاء نو نہیں ملیاں، لیکن اس مقام تے حضور نے 6 things دا ذکر کیتا، 6 شیواں دا
توجہ کریو انشاءاللہ چس آ جائے گی تو بس 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 آ جائے گی. فرمایا اعطیت جوامع الکلم مینوں جوامع الکلم عطا کیتے گئے. مطلب کہ حضور دی حدیث جملہ ایک ہوندا ہے مفاہیم سینکڑوں ہوندے نے. فرمایا ونصرت بالرعب میری روب نال مدد کیتی گئی. قبلہ اے کوئی ڈیفیکلٹ ورڈز نے میں کہہ رہی ہوں نصرت بالرعب مشکل الفاظ نے. سرکار دی روب نال مدد کیتی گئی. بیٹے سمجھا دیواں روب نال سرکار دی مدد کیتی گئی. صحیح البخاری شریف کتاب الجہاد حدیث کا نمبر بابا جی نوٹ کریو 2910 یعنی 2910. اے میرے پترا کول موبائل نے اے گوگل تے جا کے سرچ کر لو. اللہ دی قسم لفظ ایک بھی اگے پیچھے نہیں کرے گا. خلاصہ سنان لگا. سرکار کائنات واپس آئے جنگ تو بعد جہاد تو بعد واپس آئے. صحابہ دا لشکر ایک مقام تے پڑاؤ کیتا. وادی وچ درخت بڑے سن. نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیتا پڑاؤ کر لو. فنزل النبی تحت شجرۃ سرور کائنات ایک درخت دے تھلے آ گئے. سرکار نے نیند فرمان دا ارادہ کر لیا. ہن میرے ول ویکھیو اللہ دی قسم سچا دین وہابی ہوتے وہابی رو دیوبندی ہوتے دیوبندی رو شیعہ ہوتے شیعہ رو سنی ہوتے سنی رو. ظہیر شاہ تانوں لڑان واسطے نہیں آیا. تانوں محبتاں دے دیپ جلا کے تانوں محبتاں دے دیپ جلا کے پیغام محبت کنوے کرن واسطے آیا ہے. صدقے جاواں امام بخاری نقل کردے نے صحابہ کہندے نے سرور کائنات لیٹن لگے نا اللہ قبیحہ سیفہ حضور نے اپنی تلوار کڈی تے درخت دی ٹہنی نال لٹکا دیتے. اے میرے ہاتھ جڑے جے تسی میرے مرید نہیں میں تہاڈا پیر نہیں. ایک ہی میرا مرید بیٹھا ہے. میں جڑی گل کرنی ہے انہوں تے من لینی ہے پر تسی ٹھوک بجا کے گل مننی ہے. قبلہ تسی روز تقریراں سن دے ہو سیاست داناں دیاں وی تے علماء ربانی چین دیاں وی علماء سو دیاں وی. میں ہاتھ بن کے کہنا اپنے دل تے دماغ کولوں فیصلہ لیو. میری گل تے نہ جاؤ میری خطابت تے جوش وچ کہے ہوئے جملیاں تے نہ جاؤ. فیصلہ آپ کریو. سرکار کائنات نے بابا جی تلوار لٹکائی درخت دے نال. اے پتر تلوار کادے واسطے ہوندی ہے؟ مسواکاں لان واسطے ہوندی ہے. مسواکاں لان واسطے ہوندی ہے. لکڑیاں ٹکن واسطے تلوار ہوندی ہے. اوے دشمناں دے گاٹے لان واسطے تلوار ہوندی ہے. اور ٹی وی چینلاں تے بیٹھ کے بھونکن والے این کرو کہ مصطفیٰ نے دین پیار نال پھیلایا. جھوٹ نہ بولو. پیار والا بھی میرا نبی ہے تلوار والا بھی میرا نبی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ رسالت علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. قبلہ کون منکر پیار دا کون منکر پیار دا کر پیار لوکاں نال. اسی تے آپ پیار دے داعی ہیں لیکن جدوں کفر دندناندا ہویا بوے چو اندر واڑا ہے جدوں تیاں دی عزت خطرے چ ہوے اسلام دی عزت خطرے چ ہوے اسلامی سلطنت مسلم کنٹری دی سرحد اور باؤنڈری خطرے چ ہوے پھر پیار پیور نہیں پھر تلوار. جڑے بندے مطمئن ہوئے ہو سبحان اللہ کہہ دے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر بزدلاں طرح اندر لکنا نہیں. پھر پوچھ پوچھ نہیں کرنی جی ہم بھی آپ کے بھائی ہیں آؤ مل کے بات کرتے ہیں. نہیں پھر قبلہ پھر یا مرنا ہے یا مار دینا ہے. اللہ اللہ. ہجے بھی مطمئن نہیں ہوئے تو میں پھر ہاتھ بن کے کیونکہ میں تہاڈا پیر نہیں لگدا میں تہاڈا مرشد نہیں میں تہاڈا شیخ نہیں میں تہاڈا استاد نہیں. تسی اختلاف دا حق رکھدے ہو. مینوں ایک سوال دا جواب دے دیو. تسی کہندے ہو جی کوڑے سٹے گئے تے نبی پاک نے معافیاں دتیاں حالانکہ کوڑے والی روایت جڑی ہے وہ کتاباں چ موجود نہیں. قبلہ تسی کہندے ہو پتھر مارن والیاں نوں سرکار نے دعاواں دتیاں. اللہ دی قسم بالکل صحیح ہے لیکن ایک گل دا جواب دیو اے جنگ بدر کنے لڑی ہے؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جڑے سمجھ گئے تسی بول دیو سبحان اللہ. جڑے بندے اپنے آپ نو علامہ اقبال سمجھی بیٹھے ہو تسی چپ کریو. جڑے مصطفیٰ دا کمی سمجھ کے بیٹھے ہو تسی مسکرا کے کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ. قبلہ میں ہاتھ جوڑ کے میں دبکے نہیں ماردا. میں کہنا اف یو ڈونٹ مائنڈ ساڈے تے مولویاں تے سوال کردے رہندے ہو کدی تانوں بھی اسی پینٹاں بشٹاں والیاں نوں بھی سوال کریے ٹائیاں والیاں نوں اور تسی سانوں کہندے ہو کہ ہر وقت لڑائی دیاں گلاں کردے ہو. ساڈے نبی نے پیار نال دین پھیلایا. اللہ دی قسم سانوں انکار نہیں پر اختلاف اے وے کہ تسی ادھا سچ پبلک نوں دسدے ہو باقی دا سچ کنے دسنا ہے. اے جنگ احد وچ دند مبارک کنے شہید کروائے نے.
یہ جنگاں کنے لڑیاں نے الغرض گل دور نکل جائے گی. میرے نبی پاک دا اخلاق اللہ اللہ, میرے نبی دا روب اللہ اللہ. سرکار نے تلوار لٹکائی تے لیٹ گئے. ادھر غورس بن حارث آ گیا. اس روایت جدا میں حوالہ دیتا ہے بخاری شریف دی حدیث نمبر 2910. یہ اس بندے دا نام موجود نہیں, لیکن اور روایات وچ بخاری شریف دے اندر ہی نام موجود ہے. غورس بن حارث آیا, تلوار لائی تے سرکار آرام پہ کر دے سن. تلوار سونت کے کھلو گیا. تے کنز المال دی حدیث ہے عن ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان معشر الانبیاء علیہم السلام تنام اعیننا ولا تنام قلوبنا او کما قال. سرکار فرماندے نے اسی نبیاں دا گروہ ہاں نا, اسی جڑے نبی لوگ ہاں, ساڈیاں اکھاں سوندیاں نے دل تے نہیں سوندے. اکھاں سوندیاں نے دل تے نہیں سوندے. اور صحیح مسلم وچ سرکار نے ڈائریکٹ اپنے واسطے فرمایا میری اکھ سوندی ہے پر دل جاگدا رہندا ہے. میں کہنا بابیو کدی تے سوچو جس دل وچ اللہ دا خوف بھی ہوے, اللہ دی یاد بھی ہوے, اتنی وڈی امت دے گناہاں دا درد بھی ہوے, اس دل نو کدوں نہیں ڈراؤ. اچھا سرکار لیٹے نہ, غورس بن حارث نے تلوار کھچی تے سونت لئی. سرکار نے اکھاں کھولیاں تو تلوار انہوں مارن لگا ہے. کہندہ دس تینوں میرے تو کون بچائے گا؟ من یمنعک منی, تینوں میرے تو کون بچائے گا؟ قال رسول اللہ اللہ سبحان اللہ. فرمایا مینوں اللہ بچائے گا. اینج کر کے لتاں کمبیاں, ہاتھ کمبے, تلوار ڈگ پئی, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. قبلہ اے جے نصرت بالرعب, سرکار دی روب نال مدد کیتی گئی. اور تیسری صفت سرکار نے اپنی خود بیان کیتی, اپنی نعت خود بیان کیتی. فرمایا احلت لی الغنائم, میرے واسطے غنیمتاں حلال کیتیاں گئیاں. قبلہ کتب دے اندر موجود ہے کہ گزشتہ انبیاء کرام واسطے غنیمتاں حلال نہیں سن. ہاں جڑیاں جاندار چیزاں سن, گھوڑے اونٹ آ جاندے سن, بکریاں بھیڈاں مالے غنیمت دے اندر وہ استعمال کر سکتے سن. باقی جتنیاں چیزاں ہوندیاں سن پہاڑ دے دامن وچ امتاں رکھدیاں سن. آسمانی بجلی یا اگ آوندی سی ساڑ کے لے جاندی سی. کریکٹ ہو گیا قبلہ, ٹھیک ہو گیا. لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے غنیمتاں حلال کر دیتیاں گئیں. چوتھی نعت میرے آقا نے خود اپنی پڑھی. فرمایا جعلت لی الارض طہورا و مسجدا, میرے واسطے اللہ دی طرفوں زمین نو پاک کر کے سجدہ گاہ بنا دیتا گیا. قبلہ گزشتہ انبیاء و مرسلین سابقہ پیغمبران ذی منزلت واسطے انہاں دیاں امتاں واسطے ضروری سی اپنے اپنے عبادت گاہ دے اندر آ کے نمازاں پڑھ دے سن, عبادت خدا کر دے سن. امت مصطفیٰ واسطے ضروری نہیں ایک قبرستان نہ ہوئے, ٹوائلٹ نہ ہوئے, غسل خانہ یعنی واش روم نہ ہوئے. باقی جتھے پاویں آفس ہوئے, پاویں قبلہ دفتر ہوئے, پاویں جناب ڈیرا ہوئے, پاویں حویلی ہوئے, پاویں ہوٹل ہوئے, جتھے ہوکا آ گیا مؤذن دی اذان سن پئی, قبلہ ول نو منہ کرو اللہ اکبر, اللہ قبول کر لے گا. اگلی شان سرکار نے خود بیان کی تھی. فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ. بور تے نہیں ہو گئے تسی؟ تہاڈی مسکراہٹ ٹھیک ہے لیکن پچھلے بندے اداس بیٹھے نے. میں ماپیاں دی شان پڑھن لگا. قبلہ سرکار فرماندے نے کوئی نبی آیا ایک قبیلے واسطے, کوئی آیا ایک کنبے واسطے, کوئی آیا ایک فیملی واسطے, کوئی آیا ایک پنڈ واسطے, کوئی آیا ایک ویلیج واسطے, کوئی آیا ایک ٹاؤن واسطے, پر میں آمنہ دا لال آیا سارے جہان واسطے. سبحان اللہ. اور آخری نعت سرکار نے اپنی سنائی. فرمایا وختم بالنبیون, منو اللہ پاک نے تمام نبیاں دا خاتم بنا کے 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 بھیجی ہے. میرے تے اللہ دی طرف نبوت دا سلسلہ بند کر دیتا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں میرے میلاد والی راتی اللہ نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے. میدان حشر بپا ہون تک ہن کوئی دوجا نبی نہیں دے آ سکدا. بے شک بے شک. صدقے جاواں میرے دوستو انہماک تے پیار نال میریاں گلاں سنیاں جے. ہن میں ماپیاں دی شان پڑھن لگا. اللہ کریم جل شانہ اپنے پیارے حبیب دا صدقہ حاجی غلام مصطفیٰ حاجی بشیر احمد اور جناب محمد افضل صاحب دے والدین کریمین مغفورین مرحومین جنتاں وچ اچے گھر عطا فرمائے. ماپیاں دی خدمت کج کرنی ہے جتھے اللہ نے اپنی عبادتاں دا حکم دیتا. نال فرما
فرمایا وبالوالدین احسانا ماپیاں دی خدمت دا حکم دیتا قبلہ علامہ قادری صاحب خوبصورت پیرائے وچ خوبصورت الفاظ نو زیر استعمال لے آکے باپ دی شان پہ دس دے زن قبلہ اجازت ہوئے تے میں بھی دساں باپ کون ہوندے انہاں نے ابن ماجہ شریف دی حدیث بھی نال پڑھی الوالد اوسط ابواب الجنہ حضور فرماندے نے باپ جنت دا درمیانی دروازہ ہوندے انہاں نے کیا کہ اپنے باپ نو یاد کریا کر انہاں نے کیا باپ واسطے نوکر نہ رکھ قبلہ کیا نا تسی کیا بات ہے تسی کیا باپ واسطے نوکر نہ رکھ آپ اپنے باپ دی خدمت کر قبلہ ہن میں بھی دسنا چاہنا ابا کون ہوندا ہے اللہ دی قسم قرآن پڑھ سورۃ البلد ارشاد فرماندی ہے ووالد وما ولد اللہ فرماندا ہے باپ دی قسم او دے جو جنم لین والی اولاد دی قسم ہے او جڑیاں قسماں اللہ چکے اونوں ابا کہندے نے نہیں سمجھے قبلہ مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ایک صحابی نو جدوں اپنے ابا جی دے نال ٹرے انہاں دے پیراں دے اگے پیر نہ رکھے جدوں تک وہ بیٹھ نہ جان تو نشست نہ کری صدقے جاواں قبلہ علماء دی توجہ چاہواں گا ہن تسی کہو 20 حدیثاں نے 20 قرآن پاک دیاں آیتاں پیش کیتیاں جا سکدیاں نے لیکن قبلہ میں دیسی زبان چ دسن لگا ابا کون ہوندا ہے جدی اپنی جرسی لنڈے دی ہوندی ہے پتر نو بوننزا دی لے کے دیندا ہے اونوں ابا کہیا جاندا ہے جدی اپنی جُتی اپنا خصا تیر جگہ تو ٹٹیا ہوندا ہے اپنے بچے نو ہش پپیز دے بوپ تازے لے کے دیندا ہے اونوں ابا کہیا جاندا ہے جڑا اپنی ٹی بی دیاں دوائیاں نہیں لیندا پتر دی یونیورسٹی دی فیس پے کردا ہے اونوں ابا کہندے نے جڑا اپنی کھنگ دا علاج نہیں کراندا پر اپنے بچیاں تو ہر شے لٹا دیندا ہے اونوں ابا کہندے نے نہیں سمجھ آئی قبلہ جڑا آپ لوکاں دے لٹھے کپڑے پا لیندا ہے پر جتن تی پتر دی واری آندی ہے کہندا ہے بھاگاں والیے میرا منڈا کسے دا لٹھیا کوٹ پاوے نہیں میں مریا تے نہیں جن نے ساری عمر لوکاں دے لٹھے پا لے وہ بھی کہندا ہے میری بیٹی میرے پرا دی تھی دی لٹھی ہوئی فراغ پاوے ہجے میں جیوندا وا میں مریا تے نہیں جیڑا بندہ اپنی کون ہوندا ہے باپ کے بلا جیڑا اپنیاں تیاں دا جہیز بنان واسطے وقت تو پہلے بڈھا ہو جائے اور قبلہ اسی لوگ جڑے مسجداں دے امام خطیب قبلہ سانوں بھی لنگ ہون لگے نے اللہ نے گڈیاں تے کوٹھیاں تے بنگلے تے حویلیاں دے دتیاں تے بینک بیلنس دے دیتا میں بھی تہاڈی طرح مسجد دے وچ امامت کردا رہیا اماماں نو تسی رول دیندے ہو خدا دی قسم 7-7 ہزار تے تسی ذلیل کر دے ہو اور کتنا مشکل ہوندا ہے ایک باپ دا اپنی بیٹی نو ویانا او دے واسطے دہیج ٹکا ٹکا کر کے جوڑنا صدقے جاواں جڑا وقت تو پہلے بڈھا ہو جائے اونوں ابا کہیا جاندا ہے جڑا اپنی دھی واسطے پگ لا کے او دے سسرال والیاں دے پیراں چ رکھ دے اونوں باپ کہیا جاندا ہے جڑا پری پنچایت وچ آکھے قبلہ چودھری صاحب میرے بیٹے نو معاف کر دیو میری پگ تواڈے پیراں وچ جے اونوں باپ کہیا جاندا ہے میں قربان جاواں پھر میں ماں دا ذکر کرن لگا حاجی غلام مصطفیٰ دی ماں نو اللہ پاک جنتاں وچ اونچا گھر عطا فرمائے کون ہوندی ہے ماں قبلہ کدی غور کریو جدوں بچہ دنیا تے آوندا ہے او دے وجود وچ او دے ٹھڈ وچ اے ناف والی جگہ تے ایک پائپ لگا ہوندا ہے بیٹے قدرتی طور تے جڑی ناڑ ہوندی ہے ناڑو اینوں دایا کٹ دیے کدی سوچیو یار اے ناڑو کی ہوندا ہے اے او ذریعہ ہوندا اے او پائپ ہوندا جے دے ذریعے میں تے تو اپنی ماں دے پیٹ وچوں اپنی ماں دا خون پیندے رہے نہیں سمجھے آجو اور جڑی اولاد نو اپنے جگر دا اپنے جسم دا لہو پلا کے وڈا کر دیے انہوں ماں کہندے نے او جڑی رات نو اینکاں موٹیاں موٹیاں لا کے 2 بجے تک لوکاں دے کپڑے سیندی ہے میری بیٹی دی اچھی جگہ تے شادی ہو جائے میرا بیٹا بڑا افسر بن جائے انہوں ماں جی کے آ جاندا ہے تو کرے گا ریسا ماں دیاں ماڑی جی گل ہوندی ہے تے اکھاں چکھاں پا کے کہندے اماں میری بیوی نال زیادتی نہ کرو تہاڈا
ٹائم گزر گیا بے حیاوا عثمان المتکا نہ لایا گئے جدے پیشاب وچ گلی ہو کے جدا جڑی تیرے پیشاب وچ گلی ہو کے رات مزے نال گزار دی رہی اج جدو تو 1.5 کلو انگور لے کے بے موسمے 1500 روپے دے گھنٹا کر دے کولو جدو تو گھر آنا ہے لکو کے اپنی بیوی دے کول جانا ہے تیری تسبیح کر دی ماں ویکھ رہی ہوندی ہے او دے کلیجے تے چھریاں چل رہیاں ہوندیاں نے او ظالم ماں دے جگر دا خون پی کے وڈا ہون والیا تیرے 1500 دے انگور تیری بیوی واسطے دیان تیری ماں واسطے کیوں نہ صدقے جاواں قبلہ نہ ماں تو بغیر گزارا نہ بابے تو بغیر گزارا ماں کون ہوندی ہے حضور نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم لوگو جنت تواڈیاں ماواں دے قدماں تھلے جے سبحان اللہ جدو بابے دی باری آوے پھر میں کہنا چاہنا اے منڈے نویں گڈی لیندے نے تے لکھوا دیندے نے ماں کی دعا جنت کی ہوا نواں بنگلہ بناندے نے متھے تے لکھوا دیندے نے یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے مینوں سخت اختلاف ہے پترا تیرے اس جملے نال اتنی بڑی زیادتی کائنات وچ کدی ہور نہیں میں ویکھی تو لکھدا ہے ماں کی دعا کا نتیجہ ہے کی گل تیرے ابا جی نے تیرے واسطے دعاواں نہیں کیتیاں اے لوکی کہندے نے جی ماں ادو تک جاگ دی ہے جدو تک پتر گھر نہیں آ جاندا او ظالم پیو نوں وی نیند نہیں جے آندیاں جاگدا باپ بھی ہوندا ہے او علیحدہ گل ہے اساں مرد واں اساں ذرا اپنا ٹور ٹپا بھی رکھنا ہوندا ہے تیاں پتراں تے تھوڑا جہا روب بھی رکھنا ہوندا ہے تاکہ انہاں نوں پروان چڑھا کے اللہ دیاں امانتاں نوں انہاں دیاں منزلاں تک پہنچا سکیے صدقے جاواں مشکات پڑھو شعب الایمان پڑھو میرے آقا کریم فرماندے نے جس بی بی نو اللہ پاک جل شانہ نے توفیق دیتی انہیں اپنے خامن دی خدمت کی تھی قبلہ اللہ تواڈے ماپیاں نو جنت وچ اونچا کر دے اے بڑی وڈی سعادت ہے اپنیاں بیویاں نال محبت کریا کرو انہاں نو اچھا کھایا کرو کھلایا کرو اچھا پہنایا کرو اور انہاں کولوں خدمت کروانی جے تے پھر انہاں نال بھی پیار دا اظہار کریا کرو حضور فرماندے نے جڑی مسلمان بی بی اپنے بندے نال وفا کرے او دے بچیاں دی او دے مال دی حفاظت کرے او دی خدمت وچ ہر وقت کمر بستہ رہے جدوں دنیا تو جائے گی ضمانت میں دینا فدخلت الجنہ او جنت وچ داخل ہو گئی صدقے جاواں کیڑے کیدے صدقے نال تیرے ابا جی دی خدمت دے صدقے نال او ماں دے پیراں تھلے تیری جنت ہے تے ابا جی دے پیراں تھلے تیری جنت دی جنت ہے عظمت والدین عظمت والدین عظمت والدین علماء حق اہل سنت سبحان ماں اللہ تو بغیر گزارا نہ بابے تو بغیر گزارا اسی واسطے میں لکھے آئے اس ویلے دا میں دل اپنے نو غم لایا مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرتایا اس ویلے دا کر لے ماں باپ دی خدمتی تُویں ویلا نہ گوا کر لے ماں باپ دی خدمتی تُویں ویلا نہ گوا آخرت دا اے تیرے واسطے سرمایہ مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرتایا اس ویلے دا اف بھی آکھیں گا ماں باپ نو رس جاواں گا آیت پڑھ رہے سن فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما ترجمہ میں کر رہے ہیں اف بھی آکھیں گا ماں باپ نو رس جاواں گا رب تعالی نے اے قرآن چ فرمایا
اس ویلے دا اور شعر تے غور کرے ذرا قبلہ میں انہاں موڈیاں تے ایک باری اپنے ابا جی نو چک کے اسپتال لے گیا یہ سوچ کے کیونکہ بندہ کوئی اور نہیں سی امی جی نو نال کھڑدیاں مینوں ذرا حیا جہی آئی کہ یار امی جی چکن کے میں آپ چکاں گا میں کلا ہی سن بھن میری انہیں آکھیا میں جاواں گی نال میں کہ نہیں پتر ویرے میں کلا ہی جاواں گا میں ابا جی نو کڈیا اسپتال وچ رحمت اللہ تعالی علیہ قبلہ گڈی لاک کیتی میں ابا جی نو موڈیاں تے بٹھا کے نا چک کے پیچھے لے گئے اللہ دی قسم اج تک یہ سوچنا یار کیوں ساڈے منڈے گھبراندے نے باپ نو چکدیاں کیوں شرماندے نے جڑا سانو چکدا ہویا اسی اودوں نہیں چک سکدے یار امی نو نہیں چک سکدے جنہیں 9 مہینے سانو پیٹ چکی رکھیا یار صدقے جاواں تے میں لکھیے چک کے موڈے تے کرا اونوں طواف کعبہ چک کے موڈے تے کرا اونوں طواف کعبہ 9 مہینے تینوں وچ پے تے جس چایا اے مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرتایا اے اس ویلے دا غم دیاں شکر دو پیراں چ پیو نہیں سڑدا غم دیاں شکر دو پیراں چ پیو نہیں سڑدا سر تے ماں باپ دا جے دے ویکھنا سایا اے مکھ جدوں دا میرے ماں باپ نے پرتایا اے اس ویلے دا ماں دے پیراں نو جے چمیے تے جزا ملدی ہے ماں دے پیراں نو جے چمیے تے جزا ملدی ہے وچ کتاباں دے حدیثاں دے ایہو آیا اے اس ویلے تم دل اپنے غم لایا اے اس ویلے دا اور شعر تے غور کریو ذرا میں اپنے بچیاں نو قبلہ اکثر ایک کہندا رہنا تسی بہت روئے ہو اللہ انہاں اکھاں نو سلامت رکھے جنہ اکھاں وچوں اللہ دے خوف نال سرکار دے عشق وچ اپنے تیاں پتراں نال اپنی بیوی نال ماپیاں نال سچی محبت دی بنیاد تے اتھرو نکلدے نے اللہ نو اکھاں بڑیاں چنگیاں لگدیاں نے شعر تے غور کریو میں اکثر اپنے بچیاں نو یہ گل کہندا جو میں کیا اوہی میں کرتاس و قلم دا سہارا لے کے قبلہ تواڈے تک پہنچا رہا ہاں توجہ ہے ساریاں دی کہ باپ تواڈے نو دعا لگی ہے دادی ماں دی قبلہ کھا کے آرام تے نہیں نہ کرنا چاہیے مفتی صاحب قبلہ اماں دی دعا لگی ہے تو میں کیویں کہاں نہیں لگی ہے ساڈے ورگے کھوٹے سکے ساڈے ورگے مولوی صاحب نے جڑے باہر خربوزیاں دی ریڑھی تے کام کردے نے جڑے سارا دن ٹماٹر ڈھوندے نے آلو ڈھوندے نے پیاز ڈھوندے نے 1000 روپیہ لے کے جاندے نے ہیں اسی اللہ دا شکر ہے تعلیم حاصل کیتی ماپیاں نے تعلیم دلوائی آپ کوئی بچہ جم کے سکولے جا سکتا ہے ماں ہی کھلدی ہے ابا جی کھلدے نے نا پھر تعریف تے انہاں دی ہوئی ساڈی تے نہ ہوئی باپ تواڈے نو دعا لگی ہے دادی ماں دی اپنے بچیاں نو میں اے راز بھی سمجھایا اے اس ویلے دا ماں تے ایک خرچیے رب دیندا ہزاراں کر کے ماں تے ایک خرچیے رب دیندا ہزاراں کر کے
میں ظہیر آباد رہیے قبلہ میں ظہیر آپ کئی بار آزمایا مکھ جدوں دا میرے ماں باپ قبلہ کون ہوندی ہے ماں میں اپنے لفظاں چ بیان کراں شاید تسی کہو اپنی گل پیا کر دے میں تانوں آمنہ دے چاند دی حدیث لگا تقریر میری مک چلی قبلہ کون ہوندی ہے ماں امام اجل امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ دی الحاوی للفتاوی وچوں حدیث پیش خدمت انطلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ادرکت والدی او احدہما وانا فی صلاة العشاء قد قرأت فیہا بفاتحة الکتاب تنادی یا محمد علیک الصلاة والسلام لعجبتها لبیک او کما قال علیہ الصلاة والسلام آباد رہی اللہ تھوڑیاں مسکراہٹانا سمر عطا فرمائے تو سرکار فرما دے نے لوگو میں اپنی ماں دے شکم پاک وچ ساں میرے ابا دی داغے جدائی دے گئے باپ کون ہوندا ہے کوئی میرے نبی کولو پوچھے ماں کوئی کون ہوندی ہے میرے نبی کولو پوچھیا جائے حضور فرماندے نے میں 6 سال دا ساں میری اماں جان بھی مینوں چھوڑ کے چلیاں گئیاں حضور فرماندے نے اج اگر میری ماں زندہ ہووے فرمایا اگر میرے ماں باپ دونوں زندہ ہون پھر اگے ایک گل کیتی فرمایا اج اگر میری اماں جان زندہ ہوندیاں پتر افسر بن جائے ماں دے تمغے ویکھ ویکھ کے او دے میڈل ویکھ ویکھ کے او دے موڈیاں تے او دے بلے ویکھ ویکھ کے خوشیاں بنا دے پاگاں تے مان کر دی لوکاں نو دس دی میرا منڈا افسر بن گیا حضور فرماندے نے میری ماں نو کتنے چاہ چڑھ دے میرے سر تے نبوت دا تاج ویکھ کے میرے متھے تے ختم رسالت دا سہرا ویکھ کے حضور فرماندے نے میں اپنی ماں دا ایڈا ادب کردا انا فی صلاۃ العشاء میں اگر نماز عشاء پڑھ رہا ہوندا قد قرأت فیہا بفاتحۃ الکتاب نماز عشاء دے اندر دنیا جہان دے غماں تو پرے ہو کے میں سورۃ الفاتحہ دی تلاوت کر رہا ہوندا ادھر میری ماں تنادی مینوں پکار دی یا محمد کہہ کے میری ماں مینوں بلاندی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار فرماندے نے لا عجبتھا لبیک اوے دنیا ساری جنوں لبیک یا رسول کہندی ہے اودا فرمان سن سرکار فرماندے نے اللہ دے حکم نال اللہ دی نماز توڑدا چھوڑدا دوڑدا تے جا کے کہندا نہیں بھاگاں والی ماں حکم کر تیرا پتر محمد آ گیا لبیک 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آپ کا اس میں گرامی عمران صاحب کیا بات ہے تو ماشاءاللہ آج دی تقریر اگر کامیاب سمجھو آج دی محفل پاک میرا خطاب اگر کامیاب سمجھو نہ بھی سمجھو تو کوئی ٹینشن والی گل نہیں میں قرآن و حدیث جو گلاں کیتیاں تے قرآن و حدیث دیاں گلاں کامیاب میرے بیٹے نو اللہ پاک جل شان جزا دے انہاں بھجیاں ہوئیاں نم اکھاں نو اللہ سلامت رکھے انہاں اکھاں چ کدی غم مصطفیٰ تو علاوہ کوئی غم نہ آ کے ٹھہرے صدقے جاواں عمران صاحب کمال کر دیتا جے آج دی تقریر اگر کامیاب سمجھو تے 50 نمبر مینوں دے دیو 50 عمران صاحب نو دے دیو اچھا چلو میں کی کرنے نے میرے نمبر تے گنبد خضرا والوں آ جان گے 50 تسی رکھ لیو 50 عمران صاحب نو دے دیو اچھا چلو انج کرنے آ یہ 3 حصے کر کے نا 33 کر کے 33 انہاں نو دے دیو 33 تسی رکھ لیو تے 33 ساؤنڈ سسٹم والے میرے ویرے نو دے دیو اللہ دی قسم ساؤنڈ والے بڑے نخرے والے ہوندے جے او گولڈ لیف دی سگریٹ بھی نال پیندے جے ہلکا جہا مولوی صاحب نو لا کے تے آپ نکل جاندے نے سگریٹ پین تے میرے پتر نے میرے ویرے چھوٹے نے ساری تقریر انج اکھاں چکھاں پا کے سنی ہے نالے ساؤنڈ چلایا ہے نالے تقریر نالے ساؤنڈ چلان دا مزہ لے آئے تے نالے تقریر سنن دا مزہ لے آئے قبلہ میں ہن آخر تک چھوٹی جی گل عرض کرن لگا ویکھو مینوں روحانی پیشوا سمجھ کے بلایا جے مینوں عالم دین سمجھ کے بلایا جے
میں ایک گل عرض کراں ہر گل تے بدعت دے فتوے نہ لایا کرو اے اپنے ماپیاں نو یاد کرنا اے جڑا اپنی امی نو یاد کیتا ہے حاجی غلام مصطفیٰ صاحب نے بشیر صاحب نے اور جناب افضل صاحب نے ایک بدعت دے فتوے نہ لایا کرو ہاں جے ماپیاں نو یاد کرنا بدعت ہوندا تے مستدرک للحاکم اور صحیح مسلم وچ یہ حدیث نہ ہوندی کہ سرکار اپنی ماں دی قبر شریف تے کھلو کے 1000 فوجی صحابہ نو نال لے کے روئے قبلہ ختم کر دیئے بس کریے اچھا جی توجہ ہے سارے آندھی میں ایک قیمتی گل پیش کرن لگا اور میں امید کراں گا کیونکہ ہر محفل دا کوئی مقصد ہوندا ہے اج دی محفل دا کی مقصد ہے کہ ماپیاں نو یاد کرنا بدعت نہیں یہ سرکار دی سنت اور میں ایک اور عرض کراں میں اپنے ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اپنی امی جان رحمت اللہ علیہ میں انہوں دا عرس کرانا اور اپنی حق حلال دی کمائی چوں دل کھول کے خرچ کرنا تے میں تانوں دساں دا مقصد کی ہوندا ہے تسی بھی سال چ کم از کم ایک واری اپنے ماپیاں نو یاد کرن واسطے بھیڑاں بھرا اکٹھے ہویا کرو دلیلاں نہ منگیو او دا فائدہ یہ ہوئے گا کہ رج کے ماں دیاں ابو دیاں گلاں کر لو او دا فائدہ یہ ہوئے گا اشفاق صاحب ڈاکٹر رفاقت دی امی چلی گئی ہن بھیڑاں بھرا اکٹھے ہون گے یاد کرن گے اپنی ماں نو تے فائدہ کی ہوئے گا ابا جی نو یاد کیتا جائے گا تے فائدہ کی ہوئے گا سارے بھیڑاں بھرا اکٹھے بہو گے نا تے ماں باپ جاندے نہیں کہ بلا ساڈے وچ ہوندے نے کس طرح وڈے لالے دیاں مچھاں ویکھ کے ابا جی دیاں مچھاں یاد آن گئیاں اس تو چھوٹے بھرا دا سر چوں مانگ کڈن دا سٹائل ویکھ کے ابا جی دے وال یاد آن گے نہیں سمجھ آئی تانوں وڈی آپا دی نک ویکھ کے اماں جی دی نک یاد آئے گی چھوٹی بھین دا چادر اوڑن دا طریقہ ویکھ کے امی جی دی چادر یاد آئے گی پھر درمیان والی بھین کہے گی ویرے تسی گلاں کرو میں تہاڈے لئی چائے بنا کے لے آنی ہاں او دی چائے وچوں تینوں تیری امی دے ہاتھ دا ذائقہ آئے گا ماں باپ ساڈے وچ ہوندے نے اور میں قبلہ ایک ہاتھ جوڑ کے گزارش کراں گا اے بندے کہندے نے جی میں گھڑی لے آندی جی میرے ابو جی دی یاد سی میرے ابو مینوں یاد آندے نے میں گھڑی لے آندی کوئی کہندا میں فریج چک لے جانی ہے جی اپنے گھر او جی دیکھو جی میری امی مینوں یاد آندی ہے اس فریج نوں ویکھ کے کوئی کہندا جی میں موٹر سائیکل لے جانی ہے میرے ابو جھوٹ دے رہے موٹر سائیکل کوئی کہندا ہے جی میں 1 لاکھ لے جانا ہے جی میری امی اتنے ٹائم ویکھدی رہی او میرے پترو یہ ساریاں چیزاں تہاڈی امی دیاں تانوں یاداں دلاندیاں نے تہاڈے ابو دیاں یاداں دلاندیاں نے تانوں اپنے بھیڑاں بھرا وچ تہاڈے امی ابا نظر نہیں آندے وڈے بھرا دا گریبان پھڑن لگیاں تہاڈے تے قیامت نہیں ٹوٹدی کہ تہاڈے باپ دی نشانی ہے چھوٹی بھین نوں چنڈ ماردیاں تہاڈے دل تے قیامت نہیں ٹوٹدی سینے چ حشر بپا نہیں ہوندا کہ میری ماں دی نشانی ہے میرے دوستو گزارش کرنا چاہواں گا مینوں اجازت دیو میں تقریر دے آخر تے اپنا کلام پیش کرنا چاہنا اس نیت نال کہ ایک بھی بندے دے ٹوٹے ہوئے دل تے سٹ لگ گئی راہ راستے آ گیا اودا بھی کم بن گیا میرا بھی کم بن گیا اپنی رشتہ داریاں دی حفاظت کرو صحیح بخاری شریف وچ حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع قاطع بندہ قطع رحمی کرن والا بندہ کدی جنت چ داخل نہیں ہوے گا منٹوں پہلے پراواں دا گریبان پھڑن والے ہو منٹوں پہلے پھپھیاں ماسیاں دی بے عزتی کر کے انہاں نوں گھروں کڈن والے ہو منٹوں پہلے چاچے نوں فیر مارن دی دھمکی دین والے ہو اے رشتے بڑے قیمتی تے انمول ہوندے جے پھر بڑے بھرا دا رشتہ اللہ تہاڈے بھراواں دیاں جوڑیاں نوں سلامت رکھے مجمع الزوائد وچ حدیث موجود ہے حضور نے فرمایا اکبر الاخوات بمنزلۃ الاب او بھیڑاں بھراواں وچوں وڈا ویرا باپ دے برابر ہوندا جے 100 واری سوچیا کر اپنے بڑے بھرا دے اگے جدوں زبان کھولے جدوں آواز بلند کرے تے چیتا کریا کر میرے واسطے میرے ابا جی دی جگہ دے اسی طرح چھوٹے بھیڑاں بھرا دھیاں پتراں دی جگہ دینے دنیا والیو کن کھول کے سن لو ظہیر شاہ ڈنکے دی چوٹ تے کہہ رہے ہیں کوئی مینوں 5 کروڑ روپیہ بھی دے کے
آکھے اے فلانا سجن تے فلانا بیلی انہوں اپنا پرا بنا لو، میں نہیں بناواں گا۔ یار یار ہوندے نے، پرا پرا ہوندے نے، سجن سجن ہوندے نے۔ میں سجنا دا انکار نہیں کردا، میں آپ یاراں نال پیار کرن والا بندہ، میں دوستی شناس دوست شناس بندہ۔ اور لوگوں دوست لب جاندے نے، نال دے جمے ویرے نہیں جلب دے۔ میں قربان جاواں اپنے پراواں نال پیار کریا کر، جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں، نالے دے جمیاں ویراں دا حلقائے احباب بھی نہیں، نالے دے جمیاں ویراں دا۔ میری ماں دے دل دے ٹکڑے، میرے پاپے ورگے مکھڑے، میری ماں دے دل دے ٹکڑے، میرے باپے ورگے مکھڑے، میرے باپے ورگے مکھڑے، سونی تے مہتاب بھی نہیں، نالے تے جمیاں ویراں دا، جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں، نالے تے جمیاں ویراں دا۔ ایک دوجے دا جھوٹا کھاندے، ایک دوجے دے کپڑے پاندے، ایک دوجے دا جھوٹا کھاندے، ایک دوجے دے کپڑے پاندے، ایک دوجے دے کپڑے پاندے، ہوندا کوئی حساب بھی نہیں، نالے تے جمیاں ویراں دا۔ پینا دی ٹوٹی آس جے کوئی دل نو گوارا نہیں ہونی، پینا دی ٹوٹی آس جے کوئی دل نو گوارا نہیں ہونی، دل نو گوارا نہیں ہونی، ٹوٹیا کوئی خواب بھی نہیں، نالے تے جمیاں ویراں دا، جوڑ بھی نہیں تے جواب بھی نہیں، نالے تے جمیاں ویراں دا۔ مکنی نہیں جے سہیر تو لوکو، اج اے کہانی درداں دی، مکنی نہیں 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 نہیں، مکنی نہیں جے سہیر تو لوکو، اج اے کہانی درداں دی، اج اے کہانی درداں دی، پورا ہونا باپ بھی نہیں، نالے تے جمیاں ویراں دا، پورا ہونا باپ بھی نہیں، نالے تے جمیاں ویراں دا۔ دوران خطاب اگر میں کوئی غلطی کر گیا ہوں تو اللہ پاک مینوں معافیاں عطا کرے، اگر تواڈے جو کسی دا دل دکھایا ہوئے اور تواڈی کسی دی گستاخی کیتی ہوئے تو مینوں اللہ واسطے معافی عطا فرما دینا۔ اللہ پاک جل شانہ میرے ویراں دے ماپیاں دی بخشش فرمائے، انہاں دی بہن دی اور جتنے انہاں دے اعزاء و اقربا دنیا تو رخصت ہو گئے سب دی بخشش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین سبحان سلام محبت پیش کر لی، دو شیر۔ بسم اللہ۔
مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور جس کی ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنتے مصطفیٰ، ایسے پیے طریقت پہ لاکھوں، یا الہی صدقائے آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ تمامی حضرات بیٹھ تشریف رکھیں، اول آخر درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الہاشمی التہامی وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اے رب ارباب، اے مسبب اسباب، اے قدس الاقداس، اے واجب الوجود، اے رب ودود، حضور صاحب درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ ابھی جو فاتحہ خوانی ہوئی، اس محفل پاک میں جو اذکار و تذکار کیے گئے، حضور کی ثنا خوانی کی گئی، تلاوت قرآن مجید ہوئی، خطابات ہوئے اور لنگر کا اہتمام کیا گیا، ہدیہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سب کا ثواب تیری جناب کرم میں پیش کیا، قبول فرما۔ حضور کے وسیلہ سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین، حضور کی آل اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، بیٹیاں بیٹے، نواسیاں نواسے، ایمان والے اعزاء و اقرباء، میرے پیارے آقا کے پیارے پیارے والدین کریمین صلاۃ اللہ و سلام اللہ علیہما، اور میرے آقا کی بیٹیاں بیٹے، نواسیاں نواسے، پنجتن پاک خلفائے راشدین، پیارے صحابہ، سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، حضور کی امت کے تمام اولیاء کرام، تمام سلاسل طریقت کے بزرگان دین، بزرگان ملت اسلامیہ، مبلغین اسلام، علماء حق، علماء ربانیین، اور نبی پاک علیہ السلام کی عزتوں پہ پہرا دینے والے شہداء و غازیان اسلام، اور قیامت تک کی ساری امت مرحومہ کو ثواب کا تحفہ پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص حاجی غلام مصطفیٰ صاحب کے والدین کریمین مرحومین مغفورین کو یہ ثواب کا تحفہ پیش کیا، ان کی طرف سے ان کی بہن کو بھی پیش کیا، قبول و منظور فرما۔ مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے ان مرحومین مغفورین کے درجات بلند فرما، ان کے صغائر کبائر ذنوب سے صرف نظر فرما، بہشت
فرشتے بری میں سرور کائنات کے والدین کریمین سلام اللہ علیہ ماں کے قدمین شریفین میں بحیثیت غلام و کنیز بلند اور اونچا مقام عطا فرما۔ ان میرے بھائیوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس محفل پاک میں جتنے سادات کرام، علماء اہل سنت، مشائخ کرام، مفتیان کرام تشریف لائے جلوہ فرما رہے، میں طالب علم احقر العباد کی ٹوٹی پھوٹی تقریر سن کر محظوظ بھی ہوتے رہے اور مجھ گناہگار کو داد سے بھی نوازتے رہے۔ مولا میرے ان تمام ماتھے کا تاج علماء اہل سنت کی زندگیوں میں نزول برکت فرما، ان کے علم و عرفان کی حفاظت فرما، عزت و وقار میں اضافہ فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد بنا، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو لوگ قرض کی مصیبت میں آفت میں گرفتار ہیں مولا تعالیٰ ان کو نجات اور رہائی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔